بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم پر کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں محکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہے اور بعض متشابہ ہیں، تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں، حالانکہ مراد اصلی خدا کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں دستگاہ کامل رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند بھی قبول کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ابھی جو آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت سنی ہے، اس میں دو طرح کی آیات کا ذکر ہے جو قرآن مجید میں خدا تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی۔ ایک تو وہ آیات تھیں محکمات اور دوسری متشابہات۔ کیا آپ جانتے ہیں محکم اور متشابہات میں کیا فرق ہے؟ آج کی میری یہ ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے۔ اگر ہمارا خالق یہ چاہتا کہ ہم سب ایک ہی جماعت یا ایک ہی فرقے میں داخل ہو جائیں تو شاید ہم کبھی اختلاف نہ کرتے، اور ہم انسانوں کو خدا نے اتنا علم نہیں دیا کہ ہم اپنے خالق کی پہچان کر سکتے۔ اسی وجہ سے اس نے وقتاً فوقتاً اپنے نبی بھیجے تاکہ اپنے کلام اور احکام لوگوں تک پہنچائے، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مختلف مذاہب کی کتابوں کی 30 آیات سنانے والا ہوں۔ یہ 2 مذاہب کی کتابیں ہیں اور اس میں سے مختلف کتابوں میں سے میں نے 10 آیات لی ہیں جو آج کے میرے ٹاپک کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کی سورت نمبر 20 طٰہٰ، اس کی آیت 80 سے شروع کرتا ہوں۔ 10 آیات۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے آل یعقوب، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تورات دینے کے لیے تم سے کوہ طور کی داہنی طرف مقرر کی اور تم پر من اور سلوہ نازل کیا اور حکم دیا کہ جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ اور اس میں حد سے نہ نکلنا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پر میرا عذاب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عمل نیک کرے پھر سیدھے رستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں۔ اور اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ کہا وہ میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ اور اے میرے پروردگار، میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو۔ فرمایا کہ ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد آزمائش میں ڈال دیا ہے اور سامری نے ان کو بہکا دیا ہے۔ اور موسیٰ غصے اور غم کی حالت میں اپنی قوم کے پاس واپس آئے اور کہنے لگے کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا میری جدائی کی مدت تمہیں دراز معلوم ہوئی، یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے غضب نازل ہو اور اس لیے تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا؟ وہ کہنے لگے ہم نے اپنے اختیار سے تم سے وعدہ خلاف نہیں کیا، بلکہ ہم لوگوں کے زیوروں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھے، پھر ہم نے اس کو آگ میں ڈال دیا اور اسی طرح سامری نے ڈال دیا، تو اس نے ان کے لیے ایک بچھڑا بنا دیا، یعنی اس کا قالب جس کی آواز گائے کسی تھی۔ تو لوگ کہنے لگے کہ یہی تمہارا معبود ہے اور یہی موسیٰ کا معبود ہے، مگر وہ بھول گئے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ وہ ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے نقصان اور نفع کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ اور ہارون نے ان سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لوگوں، اس سے صرف تمہاری آزمائش کی گئی ہے اور تمہارا پروردگار تو اللہ ہے، تو میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ اور اب پیش خدمت ہے بائبل مقدس کی کتاب استثنا، اس کا باب نمبر 9، آیت نمبر 8 سے آگے شروع کر رہا ہوں۔ 10 آیات۔
اور होरेब में भी तुमने खुदावंद को गुस्सा दिलाया। चुनाचे खुदावंद नाराज होकर तुमको नेस्तो नाबूद करना चाहता था। जब मैं पत्थर की दोनों लोहों को यानी उस अहद की लोहों को जो खुदावंद ने तुमसे बांधा था लेने को पहाड़ पर चढ़ गया, तो मैं 40 दिन और 40 रात वहीं पहाड़ पर रहा और न रोटी खाई न पानी पिया। और खुदावंद ने अपने हाथ की लिखी हुई पत्थर की दोनों लोहें मेरे सपुर्द की और उन पर वही बातें लिखी थीं जो खुदावंद ने पहाड़ पर आग के बीच में से मजमा के दिन तुमसे कही थी। और 40 दिन और 40 रात के बाद खुदावंद ने पत्थर की वो दोनों लोहें यानी अहद की लोहें मुझको दी। और खुदावंद ने मुझसे कहा, उठकर जल्द यहां से नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मिस्र से निकाल लाया है बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया जल्द बरगश्ता हो गए और अपने लिए एक मूरत ढाल कर बना ली है। और खुदावंद ने मुझसे ये भी कहा कि मैंने इन लोगों को देख लिया है, ये गर्दनकश लोग हैं। सो अब तू मुझे इनको हलाक करने दे, ताकि मैं इनका नाम सफाए रोजगार से मिटा डालूं, और मैं तुझसे एक कौम जो इनसे जोरावर और बड़ी बनाऊंगा। तब मैं उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और पहाड़ आग से दहक रहा था, और अहद की वो दोनों लोहें मेरे दोनों हाथों में थीं। और मैंने देखा कि तुमने खुदावंद अपने खुदा का गुनाह किया और अपने लिए एक बछड़ा ढाल कर बना लिया है, और बहुत जल्द उस राह से जिसका हुक्म खुदावंद ने तुमको दिया था बरगश्ता हो गए। तब मैंने उन दोनों लोहों को अपने दोनों हाथों से लेकर फेंक दिया और तुम्हारी आंखों के सामने उनको तोड़ डाला। और अब बाइबल की किताब खरूज, इसके बाब नंबर 32 से आयत 3 से आगे 10 आयात। चुनाचे सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार उतार कर उनको हारून के पास ले आए, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक ढाला हुआ बछड़ा बनाया, जिसकी सूरत छैनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, ऐ इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया। ये देखकर हारून ने उसके आगे एक कुर्बानगाह बनाई, और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियां चढ़ाईं और सलामती की कुर्बानियां गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए। तब खुदावंद ने मूसा को कहा, नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्के मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा, और उसके लिए कुर्बानी चढ़ाकर ये भी कहा कि ऐ इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्के मिस्र से निकाल लाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं इस कौम को देखता हूं कि ये गर्दनकश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गजब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूं, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, ऐ खुदावंद, क्यों तेरा गजब अपने लोगों पर भड़कता है, जिनको तू कुव्वते अजीम और दस्ते कवि से मुल्के मिस्र से निकाल कर लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाएं कि वो उनको बुराई के लिए
نکال لے گیا تاکہ ان کو پہاڑوں میں مار ڈالے اور ان کو روئے زمین پر فنا کر دے، سو تو اپنے قہر و غضب سے باز رہ اور اپنے لوگوں سے اس برائی کرنے کے خیال کو چھوڑ دے۔ میں نے قرآن مجید اور بائبل مقدس کی اس جیسی آیات کے اوپر تقریباً اپنے 10 سال تک غور کیا ہے۔ میں اس ٹاپک پہ یہ ویڈیو مزید آگے بنا رہا ہوں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں سے یہ سوال کروں کہ آپ کو ان 30 آیات جو مختلف کتابوں میں سے لے کر میں نے اس ویڈیو میں لگائی ہیں، کیا فرق معلوم ہوتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بتانے سے پہلے ایک دفعہ آپ سے پوچھوں۔ آپ چاہیں تو میری ویڈیو پر کمنٹ کر سکتے ہیں، اور اگر کمنٹ نہیں بھی کرنا چاہتے تو اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ خدا نے چاہا تو میں بہت جلد اسے پورا کر کے اپلوڈ کر دوں گا۔